شادی کے بعد میری ماں نے میری بیوی سے کہا آج کھانا تم بناؤ گی۔ جس نے پانی کا گلاس اٹھا کر کبھی نہیں پیا تھا اسے میری ماں نے حکم دیا۔ وہ اٹھی اور جیسے تیسے کر کے 3-4 گھنٹے لگائے اور کھانا بنایا، مگر کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا۔ وہ ماں کے ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھا، اس لیے کھانا گھر کے کسی فرد نے نہیں کھایا اور سب میری بیوی پر طنز کرنے لگے کہ اپنی ماں کے گھر سے یہ سیکھ کر آئی ہو۔ میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد گھر آیا تو ابھی گھر میں بیگ رکھا ہی تھا کہ میری ماں مجھ سے کہنے لگی ہم تو صبح سے بھوکے ہیں، تم جاؤ اور بازار سے کھانا لا کر دو۔ میں نے ایک نظر اپنی سہمی ہوئی بیوی پر ڈالی اور مارکیٹ چلا گیا۔ کھانا لے کر آیا تو سب کھانے لگے۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کچن میں لے گیا اور اس سے کہنے لگا کیا پکایا ہے آج؟ اس نے آنسو آنکھوں میں روکتے ہوئے کہا کہ باقی سب کی طرح تم بازار والا کھانا نہیں کھاؤ گے۔ میں نے کہا کہ بالکل نہیں، مجھے اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے۔ اس نے کچن میں میرے لیے کھانا لگا دیا اور جب میں نے کھانا کھایا تو وہ اتنا بھی بد ذائقہ نہیں تھا کہ کھایا ہی نہ جاتا ہو، مگر اسے اتنا مارجن ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی غلطی ٹھیک کر لیتی۔ قصور میری بیوی کا بھی نہیں تھا کہ وہ ماسٹرز کر رہی تھی اور شادی ہو گئی، اسے تعلیم نے گھرداری کی فرصت ہی نہیں دی۔ اور قصور میری ماں کا بھی نہیں تھا جس نے ہاؤس وائف بن کے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا بنایا تھا۔ پھر وہ عورت بہو کے ہاتھ کا بنا بدمزہ کھانا کیسے کھا سکتی تھی؟ میں نے اسی دن اپنی ماں کی بات بھی مان لی اور اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنا کھانا بھی کھا لیا۔ میرے اس ایک عمل نے مجھے اپنی بیوی کی نظر میں ہمیشہ کے لیے معتبر کر دیا اور اس ایک محبت بھرے عمل کی وجہ سے آج وہ ہر قسم کی ڈش بنانا سیکھ چکی ہے۔ اس دن اگر مارکیٹ سے کھانا نہ لے کے آتا تو ماں ناراض ہو جاتی، اور اگر اپنی ماں کی بات سن کر سب کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیتا تو وہ شاید مجھ سے بدگمان ہو جاتی۔ رشتوں میں بیلنس قائم کریں اور اتنا مارجن ضرور دیں کہ لوگ ایڈجسٹ ہونا سیکھ لیں۔ محبت کے جذبے کو کبھی ختم نہ ہونے دیں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس خراب ہو جائے تو بڑے بازار میں اتارا نہیں جاتا، پیوند لگایا جاتا ہے۔ رشتوں میں بھی پیوند لگائیں۔